کہانی کا عنوان ہے نماز فجر نے زندگی بدل دی۔ فجر کی اذان سے کچھ لمحے پہلے شہر پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ گلیوں میں بکھری زرد لائٹس، بند دکانوں کے شٹر اور ٹھنڈی ہوا کے ہلکے جھونکے، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بنا رہے تھے جس میں دنیا جیسے سانس روکے کھڑی ہو۔ اسی خاموشی میں سلیم اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر نیند کہیں دور بھاگ چکی تھی۔ سلیم کی عمر 40 برس کے قریب تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیلز مینیجر تھا۔ دن بھر کی دوڑ، ٹارگیٹس کا دباؤ اور مستقل بے چینی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ خود کو کامیاب سمجھتا تھا۔ اچھی تنخواہ، موٹر سائیکل سے گاڑی تک کا سفر، بچوں کا مہنگے اسکول میں داخلہ، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا تھا جسے وہ نام نہیں دے پاتا تھا۔ وہ بھی کبھی نماز کا پابند تھا۔ کالج کے دنوں میں فجر کے وقت مسجد جانا اس کے لیے معمولی بات تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تھکن، مصروفیت اور نیند نے اس معمول کو آہستہ آہستہ نگل لیا۔ اب فجر کی اذان اس کے لیے ایک پس منظر کی آواز بن چکی تھی جو کبھی کبھی خواب میں سنائی دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ اس دن بھی اذان ہونے ہی والی تھی۔ سلیم نے موبائل پر وقت دیکھا۔ 5 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ اس نے کروٹ بدلی اور لحاف اوڑھنے کی کوشش کی مگر دل بے چین تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں پچھلی شام کا منظر ابھرا۔ دفتر میں ایک جونیئر ملازم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور سلیم نے غصے میں اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ رات کو گھر آ کر بھی سکون نہ ملا۔ بیوی نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ خاموش رہا۔ بچے سو چکے تھے، ٹی وی چل رہا تھا مگر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بس دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ اذان کی پہلی صدا گونجی، اللہ اکبر۔ سلیم کے دل میں جیسے کسی نے دستک دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اذان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مؤذن کے الفاظ میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ خاص اسی کو بلا رہا ہو۔ اس نے خود سے کہا، آج نہیں، بس آج نہیں، مگر دل نے اس بہانے کو قبول نہ کیا۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ کمر میں ہلکا سا درد تھا، آنکھوں میں نیند کا بوجھ، مگر اندر کہیں ایک ضد سی جاگ اٹھی تھی۔ صرف ایک رکعت، اس نے خود سے کہا، کم از کم ایک۔ یہ جملہ اس کی زندگی کا موڑ بننے والا تھا مگر اسے اس کا اندازہ نہ تھا۔ وہ اٹھا، وضو کیا۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑا تو جیسے خیالات کی دھند چھٹنے لگی۔ آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ چہرے پر عمر کے آثار، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے، مگر نگاہ میں ایک سوال تھا، کیا میں اب بھی لوٹ سکتا ہوں؟ مسجد اس کے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ گلیاں سنسان تھیں۔ کہیں کہیں کوئی اور نمازی تیزی سے مسجد کی طرف بڑھتا دکھائی دے جاتا۔ سلیم نے محسوس کیا کہ برسوں بعد وہ اس وقت سڑک پر ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہوا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ امام سورۃ الفاتحہ شروع کر چکے تھے۔ سلیم نے جلدی سے صف میں جگہ بنائی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی رکعت شروع ہوئی۔ قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ ہر آیت جیسے اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے یہ دعا اس کی اپنی زبان سے نکل رہی ہو۔ رکوع میں جھکتے ہوئے اس نے برسوں بعد خود کو واقعی جھکا ہوا محسوس کیا۔ نہ دفتر کا عہدہ یاد تھا، نہ تنخواہ، نہ ٹارگیٹس، صرف وہ اور اس کا رب۔ سجدے میں اس کی پیشانی زمین سے لگی تو دل کا بوجھ جیسے پگھلنے لگا۔ ایک سجدہ، پھر دوسرا۔ اسی ایک رکعت میں اس نے وہ سکون محسوس کیا جو برسوں کی نیند میں بھی نہ ملا تھا۔ سلام پھیرا گیا، نماز ختم ہو گئی، مگر سلیم وہیں بیٹھا رہا۔ لوگ دعا کر کے اٹھنے لگے مگر وہ ساکت تھا۔ آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔
وہ جانتا تھا کہ اس نے صرف ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے، مگر اس ایک دن کی نماز نے اس کے اندر کچھ بدل دیا تھا۔ گھر واپس آیا تو فضا بدلی سی لگ رہی تھی، جیسے دیواریں بھی گواہی دے رہی ہوں کہ کچھ اہم ہوا ہے۔ اس نے بچوں کو سوتا ہوا دیکھا، بیوی کے چہرے پر نظر ڈالی، دل میں ایک نرم سی دعا اٹھی۔ اسی دن دفتر میں اس کے سامنے وہی جونیئر ملازم آیا۔ سلیم نے گہری سانس لی اور کہا، کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ملازم حیران رہ گیا، اس کے چہرے پر یقین اور شکر کا ملا جلا تاثر تھا۔ دن گزرتے گئے، سلیم کامل نمازی نہیں بنا تھا، کبھی فجر بھی چھوٹ جاتی، کبھی دل پھر بھٹکتا، مگر اب فرق یہ تھا کہ وہ رک جاتا، پلٹ آتا، وہ جان چکا تھا کہ راستہ کہاں ہے۔ ایک دن اس نے اپنے والد کی پرانی ڈائری نکالی، اس میں ایک جملہ لکھا تھا، بیٹا، فجر کی نماز دن کا رخ بدل دیتی ہے۔ سلیم مسکرا دیا، اسے سمجھ آ گئی تھی۔ سالوں بعد جب وہ کسی نوجوان کو سستی کا بہانہ بناتے دیکھتا تو بس اتنا کہتا، ایک نماز سے شروع کرو، پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ فجر کی وہ ایک نماز اس کے لیے صرف عبادت نہیں تھی، بلکہ ایک وعدہ تھی، خود سے اور اپنے رب سے۔ پیارے ناظرین، آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ سدا سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔